سردی کے موسم میں آپ بھی اپنے رب کریم کو ہنسنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں نا اپنے بندے کو عبادات کرتے ہوئے، اپنے احکامات کو مانتے ہوئے، تو ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ جو سردی کا موسم ہے، موسم بہار ہے مومن کے لیے، وہ کس طرح سے ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں۔ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، مدرس جامعہ سلفیہ اسلام آباد ہیں، فضیلت الشیخ سید ریاست حسین شاہ صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، یہ دین سے جو محبت ہے، مجھے آپ اس کی بہترین مثال لگے ہیں، اور وہ اس طرح سے، ایک تو آپ ماشاءاللہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دوسرا آپ سفر کر کے بھی یہاں پہ پہنچے، انگلش والا بھی اور اردو والا بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت، کاوش، محبت قبول کر لیں۔ آمین، بارک اللہ فیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ لے جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا، جو سردیوں کی لمبی راتوں کو عبادت کے لیے خاص اہم قرار دیا ہے، کیوں قرار دیا گیا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ کے سوال کی تھوڑی سی میں گہرائی میں جانا چاہوں گا، پلیز۔ اور وہ یہ کہ انسان کا مقصد حیات اللہ کی بندگی ہے، جی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم نے ہر موسم میں، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے دھوپ ہو، چاہے سایہ ہو، دن ہو، رات ہو، ہر وقت کرنی ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو زیادہ چانس ملتا ہے، موقع زیادہ ملتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ مختلف مواقع ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، دیگر بھی ہیں۔ چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں، ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ لیکن سردی میں چونکہ آسانی ہوتی ہے، بندہ مومن ایک لمبی رات گزار رہا ہوتا ہے، اور وہ سونے میں اور غفلت میں کم گزارتا ہے، اور اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جہاں سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو راتوں کو قیام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، تاکہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد جلدی سو جائے، اور صبح جلدی اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سربسجود ہو جائے۔ اور اسی طرح دن چھوٹے ہوتے ہیں اور گرمی کی شدت بھی نہیں ہوتی، تو دن کو روزہ رکھ سکتا ہے، اور بھوک اور پیاس سے بچے ہوئے روزے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے سردیوں کو اس اعتبار سے خاص فضیلت حاصل ہے کہ ہم اللہ کی بندگی زیادہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نے ساری زندگی ہر جگہ پہ رب کی بندگی ہی کرنی ہے، ہمارا دوسرا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہمارا کام ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے، میں سوری آپ کی بات یہاں پہ اس لیے روک رہا ہوں، اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا، جو ابھی کہا نا شیخ صاحب نے کہ ہمیں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی کرنی ہے، ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا، تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی کی وضاحت کرنے لگا تھا، اور آپ نے پلیز فرمائیے۔ دیکھیں، ہم صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ روزہ رکھنا شاید عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، اور باقی جو ہمارے معمولاتی زندگی ہیں وہ عبادت نہیں ہے۔ نہیں، یاد رکھیں، ایک مومن کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا کمانا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ مومن اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لے۔ جب اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے تو اس کا ہر کام ہی عبادت ہے، چاہے وہ دنیاوی کام، بظاہر ہم جنہیں دنیاوی کام کہتے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس پہ بھی اسے اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی رزق حلال کے لیے اگر گھر سے نکلتا ہے کمانے کے لیے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں گا، تو وہ بھی عبادت میں ہے۔ تو یہ سارے کام عبادت ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا ان میں مقصود رکھیں گے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اس سے شریعت کے دائرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بات تھوڑی اب آگے آ گئی، کیا سلف صالحین ان کے ہاں سردیوں کو غنیمت سمجھنے کا کوئی خاص تذکرہ بھی ہے، کچھ بیان کیا گیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے یہ سردیوں کا موسم شتاء جو ہے، جسے عربی میں شتاء کہا جاتا ہے، تو یہ بھی بندہ مومن کے لیے غنیمت کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انسان کم وقت میں زیادہ فائدہ یا کم مشقت میں زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور پھر مختلف اقوال جو سلف کے ہمیں ملتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، اسی طرح عبید بن عمیر تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان کا قول ہے، دیگر کئی ایک اسلاف کے ہمیں جو اقوال ملتے ہیں، ان کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ غنیمت ہے یہ سردی کا موسم کہ اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، قیام کرنے والے قیام کرتے ہیں، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنے والے روزے رکھتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا سر, جیسے ابھی آپ روزے کا ذکر کریں کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مواقع پیدا ہو جاتے ہیں نا اس میں روزہ رکھنے کے. ایک عام انسان اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں عملی طور پہ رکھ سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ سہولت ہو جاتی ہے, کھانا پینا اس طرح سے, پیاس اس طرح سے نہیں ہوتی, دن چھوٹا ہوتا ہے, یعنی تھوڑے وقت میں آپ فائدہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کو واضح کر دیجیے گا. دیکھیں, ایک تو دن چھوٹا ہے تو آپ کو 10 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑ رہا ہے, حالانکہ گرمیوں میں یہی روزہ آپ کو 15 گھنٹے کا رکھنا پڑ رہا تھا, اور ثواب روزے کا اتنا ہی ہے. آپ دیکھیں نا, ایک روزے کا جو اجر و ثواب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے, یہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے, چاہے وہ سردیوں کا ہے یا گرمیوں کا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے دور کرتا ہے, تو چاہے وہ سردیوں کا روزہ ہے یا گرمیوں کا ہے, وہ اسے دور کرنے کا سبب ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے, اور چاہے وہ روزہ گرمیوں کی شدت, بھوک اور پیاس برداشت کر کے ہو یا سردیوں میں آسانی اور نرمی کے ساتھ, سہولت کے ساتھ پورا کیا گیا ہو, کوئی فرق دونوں روزوں میں نہیں ہے. تو روزے کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور خاص طور پر ان لوگوں کے روزے جنہوں نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھے تھے, یا کچھ لوگ ایسے بیمار تھے کہ وہ اتنا طویل روزہ نہیں رکھ سکتے تھے. تو اب سردیاں آ چکی ہیں, ان کے پاس یہ غنیمت ہے, یہ موقع مل گیا انہیں کہ وہ اپنے روزے ان میں رکھیں, تاکہ اللہ رب العالمین کا جو قرض ان کے ذمہ روزوں کی صورت میں باقی ہے وہ پورا ہو جائے. اور خاص طور پر خواتین کے جو روزے رہتے ہیں تو انہیں بھی ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. سردیوں کے یہ چھوٹے دن ہیں, پیاس اور بھوک بھی نہیں لگتی, تو ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. شیخ جیسے آپ فرما رہے ہیں, جی پلیز کمپلیٹ کیجئے. بالخصوص جو اللہ کے رسول سے سنت روزے ثابت ہیں نا, سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام ہے. اسی طرح ایام 20, 13, 14 اور 15 اسلامی تاریخ کا, اس کا اہتمام کیا جائے. تو ان روزوں کا سب کو کم از کم سردیوں میں تو اہتمام ضرور کرنا چاہیے. ویسے بھی ہم اپنے پروگرام میں بھی بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کے روزے کے حوالے سے کہ کوشش کریں ہماری معمولات زندگی اسی طرح سے ہی چلیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا سر, جو تہجد کے اوقات میں برکت یا قبولیت کے حوالے سے قرآن کریم یا حدیث میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, تہجد کا جو وقت ہے جو ہم اکثر غفلت میں گزارتے ہیں, یہ اللہ کے ہاں کتنا اہم وقت ہے, اور اللہ کے مومن بندے اس کو کیسے گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مواقع پہ اس بات کا نقشہ کھینچا ہے. کہیں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, کہ ان کے پہلو بستروں سے, نرم گرم بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں, وہ اٹھتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اور اپنے رب کو خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں. انہیں جہنم کا ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے, اللہ کی ناراضگی کا خوف بھی ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے, جنت کے ملنے کی طمع بھی ہوتی ہے. تو یہ مومن بندوں کا کام ہے. اور پھر یہ مومن ایسا کیوں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی, کہ اللہ رب العالمین نازل ہوتے ہیں حین یبقى ثلث اللیل, جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے, رات کا آخری تہائی حصہ جب باقی رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اپنی شان کے مطابق. جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے, جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے, ویسے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں, اور یہ اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له, کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں اور اسے معاف کر دوں. جی اللہ تعالیٰ. اور ہم سوئے ہوئے ہیں. دیکھیں, ہمارے محلے میں اگر کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے نا کہ آج فلاں بڑا شخص آ رہا ہے, تو سارے بھاگے بھاگے وہاں پہنچتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا, میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی توبہ کرنے والا, میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. اور تیسری چیز, حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی سوال کرنے والا. ہم دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, کبھی ایک سے مانگتے ہیں, کبھی دوسرے سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کائنات کے خالق ہیں اور جن کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, میں اسے دے دوں. تو ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم نیند پوری کر لیں, مانگ بعد میں لیں گے. تو یہ وقت ہے مانگنے کا, استغفار کرنے کا, کہ گناہگار اپنے گناہوں پہ آنسو بہائے, رب کے سامنے سر بسجود ہو جائے, اور اللہ رب العالمین سے اپنی التجائیں اور حاجتیں مانگے. اللہ تعالیٰ اسے عطا کرنے والے ہیں, کیونکہ خود اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. صحیح مسلم کی حدیث 234 جس میں وضو کے حوالے سے کہا گیا ہے, پھر مسلمان اٹھے, جب اٹھتا ہے وضو کرتا ہے, نماز ادا کرتا ہے یا نفل پڑھتا ہے, تو پھر اس کے لیے خاص طور پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیجئے. دیکھیں, ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, اور اگر ہمیں سستے میں مل رہی ہو تو ہم وہاں
پرواہ نہیں کرتے. کتنا آسان سا کام ہے کہ رات کو اٹھا ہے, اچانک سے اٹھ گیا. ہم اچانک اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, جلدی جلدی موبائل کو ہاتھ مارتے ہیں, اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کوئی میسج تو نہیں آیا کسی کا. کیا ضرورت ہے رات کے پہر میں, رات کے 2-3 بجے موبائل دیکھنے کی؟ اس وقت تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اٹھ گئے ہیں, اللہ نے آپ پہ فضل کر دیا, آپ غفلت سے نکل آئے ہیں, تو آپ اللہ سے مانگیں, اللہ عطا کرنے والے ہیں. آپ اٹھ کے وضو کریں, نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور جنت کو بھی واجب کر دیں گے. تو ہمیں تو جنت چاہیے نا, لیکن ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. اگر اٹھ گئے تو یا تو دوبارہ سونے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر نیند نہ آ رہی ہو تو موبائل فون استعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے المیہ ہے. المیہ. اچھا سر, سرد موسم میں خاص طور پہ وضو بنانا, وضو کرنا, پانی اگر آپ کو اس طرح سے دستیاب نہیں ہے, ہم تو اس ایرا میں اب چلے گئے نا جی کہ جہاں پہ ہم سب کچھ دیتے ہیں, ٹیکسز دیتے ہیں, بلز پے کرتے ہیں, تو اکثر کہیں گیس نہیں ملتی, کہیں بجلی کے معاملے میں معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں, پانی کے معاملے میں. ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں سرد موسم میں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ اس حوالے سے کیا بیان فرمایا؟ دیکھیں ٹھنڈے موسم میں اگر پانی گرم بھی ہونا تو مشکل ہوتا ہے جسم کے قریب کرنا, اور ٹھنڈا ہو تو اور زیادہ مشکل ہے, چاہے پانی گرم ہو یا ٹھنڈا ہو. لیکن جب جی نہیں چاہ رہا نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وضو کرنے پہ جو خوشخبری سنائی ہے, آپ نے فرمایا, صحابہ کرام سے پوچھا, الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں, درجات کو بلند فرما دیتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی, اللہ کے رسول, بھلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا, اسباغ الوضوء علی المکارہ. 3 کام بتائے, ان میں سے پہلا کام فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, کہ جب جی نہ چاہتا ہو, دل نہ چاہتا ہو, لیکن اس وقت مکمل وضو کرنا, کامل وضو کرنا, جان نہ چھڑانا. ہم تو کئی دفعہ نا پانی ٹھنڈا ہے تو جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہ کرنے والا, بلکہ مکمل وضو کرنے والا, اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھونے والا. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کے رسول نے وعید بھی سنائی ہے ایسے لوگوں کو جو وضو کرنے میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی جسم کا عضو خشک تو نہیں رہ گیا, وہ جلدی جلدی سے وضو کر لیتے ہیں, جان چھڑا لیتے ہیں. آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار, کہ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو خشک رہ جاتی ہیں, وضو کرنے کے باوجود خشک ہیں, ان تک پانی نہیں پہنچا. تو اس باغ کا اہتمام, یعنی اچھی طرح سے جب انسان سردیوں میں وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اچھا سر, سردیوں میں خاص طور پر اذان فجر اور طلوع آفتاب میں وقت بڑھ جاتا ہے جی, اس میں خاص طور پہ کچھ بدل سکتے ہیں مسنون اذکار میں, دعاؤں میں کچھ بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں گرمیوں میں چونکہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو زیادہ تر لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ نماز پڑھیں اور سو جائیں, اور بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں نماز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, اپنی نیند ہی پوری کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو الگ سے ایک دنیا ہے اور الگ سے لوگ ہیں. اسلام ایسے لوگوں کی جو حوصلہ شکنی کرتا ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. جہاں تک بات ہے سردیوں کی, تو چونکہ جو بندہ رات کو بر وقت سو جاتا ہے اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے. وہ فجر کی اذان سے لے کر یا اس سے پہلے اگر اٹھا ہے اور تہجد کی نماز سے لے کر اپنے طلوع فجر تک کے وقت کو مفید اور مؤثر بنا سکتا ہے, فائدہ مند بتا سکتا ہے, اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے. دیکھیں ہم چیزوں کو غنیمت نہیں سمجھتے, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس, کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اپنی فراغت کے لمحات کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو. تو اس وقت کو ہم دعا میں گزار سکتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت میں گزار سکتے ہیں, ذکر و اذکار صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ, اور پھر قرآن مجید کی تلاوت انسان زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرے. اور پھر فجر کی نماز کی ادائیگی سے لے کر اگر طلوع آفتاب تک وہ بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے حج اور عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی ہم لاکھوں لگا کے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اشراق کی نماز کی ادائیگی تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں کچھ نہیں کر رہا نا تو اللہ کے فرشتے پھر بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, اللہ اس کو معاف کر دے, اس کے اوپر رحم کر. یا اپنا گھر چھوڑ کے, اپنے بیوی بچے چھوڑ کے, اللہ تیرا مہمان بنا ہے, تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو بھی اس پہ رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما. تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں. تو اس وقت کو بندے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. موبائل میں ہم سب سے زیادہ ہم جو وقت ضائع کرتے ہیں نا, میں بار بار موبائل کا اسی لیے ذکر کر رہا ہوں, یہ المیہ ہمارا, چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک
وہ صبح صبح اٹھیں گے، خبریں دیکھیں گے، فلاں چیز، لیکن پرواہ نہیں ہوگی تو قرآن کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمارا ماضی ایسا تھا اور اسی لیے بابرکت تھا کہ جب صبح اٹھتے تھے تو قرآن کی تلاوت سے دن کا آغاز ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، مجھے ہے تو ضمناً بات آ گئی ہے، میرے ذہن میں آ گئی کہ ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اذان کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اذان سننے کا انتظار کرنا چاہیے کہ اذان آ رہی اور میں نے ابھی نماز کے لیے جانا ہے۔ ہم اب انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اذان ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے رویوں میں عجیب سی ایک تبدیلی میں آج اب دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ابھی اذان ہو رہی ہے، بعد میں ہم یہ کیوں نہیں انتظار کرتے کہ اذان ہونے والی ہے، مسجد میں پہنچو، اذان ہونے والی ہے، وضو کر لو، اذان ہونے والی ہے، اہتمام کر لو کہ نماز کے لیے ہم جائیں۔ بالکل ایسا ہونا تو یہی چاہیے کہ بندہ مومن جب اذان ہو تو اس سے پہلے تیار ہو اور اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اور اگر اذان سے پہلے نہیں پہنچ سکا تو کم از کم اذان کے بعد اور کاموں میں مصروف نہ ہو۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا، ابھی جماعت میں ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، آپ نے تو پھر کہہ دیا نا اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم تو ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تو جماعت کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی 1 منٹ باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہیں تو پہنچ جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، پہلی رکعت میں پہنچ جائیں گے، چلے نماز مل جائے گی۔ تو ہماری کیفیت تو یہ ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے ایمان کا معیار کم ہو گیا۔ جیسے ایمان بڑھتا ہے بندے کے اندر خیر کے کاموں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں یہی کہتے ہیں نا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ ہم مقابلہ کرتے ہیں دنیا کے کاموں میں، اور اللہ کہتے ہیں اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ مقابلہ کرنا ہے کسی نے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں، نیکی کے کام میں، اللہ کی ملاقات میں جلدی کرو۔ آج کوئی بڑا شخص آ جائے نا تو کیا خیال ہے ہم ملاقات کو بھاگتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو دھکے مار کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں فلاں چلا جائے، ہم بعد میں چلے جائیں گے۔ اس ملاقات کے حوالے سے یہ بات بھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ سردیوں میں چونکہ رات لمبی ہو گئی تو آٹومیٹکلی فجر کی نماز تک آپ کی نیند مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ نہ کریں کہ آپ سوئیں 4 بجے تو پھر کہاں پہ آپ کی آنکھ کھلے گی۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم رات کو زیادہ سو لیں اور ٹائم پہ ہم اٹھ لیں تو ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رات کو جو بندہ اس نیت سے سوتا ہے نا کہ میں نے صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے یا میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس کا یہ سونا صرف سونا نہیں ہے، اس کا یہ سونا بھی اللہ کی عبادت ہے اور بندگی۔ یہ سویا ہوا خراٹے مار رہا ہے، سکون سے سویا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا یہ سونا بھی ثواب لکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس لیے جلدی سویا کہ میں نے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ بہت زبردست پیکیج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا سر، اللہ کے تو ہر چیز ہی نا، الا ان صلات اللہ الغالیہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو صلہ دیتے ہیں نا بہت اعلیٰ ہے، بہت قیمتی ہے اور جنت ہے۔ یقیناً۔ اچھا سر، چونکہ مومن کے لیے سردیوں کی رات صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ بلکہ اپنی خود احتسابی کا موقع مل جاتا ہے، بندہ توبہ کا موقع مل جاتا ہے، سوچ کا۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ وقت آپ کو میسر ہو جاتا ہے تو آپ سو بھی سکتے ہیں، آپ سہولت کے ساتھ سوچ بھی سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وقت کم ہے اور میں جلدی جلدی کچھ کر لوں۔ اس پہ ہے بالکل، جب اتنی لمبی راتیں ہیں اور نیند پوری ہو گئی ہے بندے کی، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ عشاء کے بعد جلدی سو گیا ہے، تو اب اس کے پاس تو پوری رات ہے، اور رات میں بہت کچھ اس کے پاس کرنے کو ہے۔ اللہ کی اٹھ کے عبادت کر سکتا ہے، نمازیں پڑھ سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، یہ دعائیں کر سکتا ہے، اپنی التجائیں، اپنے آنسو رب کے سامنے بہا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے رات کو اٹھ کے۔ اور رات کو اٹھ کے جب یہ اللہ سے مشورے کرے گا اور استخارہ کرے گا اور اللہ سے خیر مانگے گا نا، تو آپ سوچئے کہ اس وقت جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو جو بھی چیز بندہ مانگے گا، انسان اگر اپنی اصلاح مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کرتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے نا، ہم اسے ایک راستہ نہیں بے شمار راستے دکھا دیتے ہیں، پھر وہ ہماری طرف آ سکتا ہے، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی خود احتسابی کے ذریعے، کبھی توبہ و استغفار کے ذریعے۔ تو ہر طریقہ ہی یہ رات گزارنے کا بہترین ہو جائے گا جب ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسے گزاریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرب حاصل کرنا چاہیں۔ اچھا، مجھ جیسا شخص جو کہ دنیا داری میں مصروف ہے، سارا دن اپنے معاملات چل رہے ہیں، لیکن چونکہ سرد راتوں میں وقت بڑھ جاتا ہے، رات کو اس لیے ہم خاص طور پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ کو کرنے میں مل جائیں گی جب آپ رب سے جڑنا چاہیں۔ تو روحانی طور پر کیسے ایک مومن نتیجہ خیز بنا سکتا ہے کہ دن بھر تو میں ادھر لگا رہا ہوں، بھاگ دوڑ میں نماز پڑھی ہے، تلاوت کا موقع ملا ہے، قرآن کھولنے کا موقع ملا ہے، نہیں ملا ہے، لیکن رات کو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ رات کو ایک تو یہ ہے کہ اسے جلدی سونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسے گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ صرف وہ خود نہیں
بلکہ اس کے بچے بھی اور اس کے گھر والے بھی جلدی سونے والے بنے. ہم کبھی بہت زیادہ اگر دیندار بھی بنے نا تو اپنی صرف جان کی فکر کرتے ہیں. بچوں کو ہم کہتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو سمجھدار ہو جائیں گے. جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اب تو سمجھدار ہیں، میں ان کو کیا سمجھاؤں. تو ہمیں اپنے گھر کا آغاز اپنے نفس سے اور اپنے بیوی بچوں سے کرنا چاہیے. اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں تاکہ وہ بھی کل اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں گھر میں. گھر میں جو لوگ بھی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے، اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. تو دوسروں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے لگ گئے ہیں اور آپ کے پاس بستر پہ مریض پڑا ہوا ہے اور وہ آپ کی عبادت سے تنگ ہو رہا ہے، آپ اونچی اونچی آواز سے تلاوت کرنے لگ گئے ہیں. اللہ کے رسول بھی دیکھیں رات کو بندگی کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو رات کو میں نے گم پایا، تو میں نے اندھیرا تھا، روشنی تو تھی نہیں، ٹٹولا ہاتھ مارا، تلاش کیا آپ کو کمرے میں تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں مبارک پہ پڑا اور آپ سجدے میں تھے اور اللہ کی بندگی کر رہے تھے خاموشی سے. جی. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان راتوں کو غنیمت جاننا چاہیے. دیکھیں ہم اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنے سب کچھ ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب تک قیامت والے دن 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک ابن آدم اپنا قدم آگے نہیں رکھ سکتا. اور ان میں سے ایک عن عمرہ فیما افنا، ایک انسان کی عمر کے بارے میں. اور پھر جوانی کی جو زندگی ہے نا، وعن شبابہ فیما ابلا، انسان کی جوانی کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے کہ تمہیں جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو، عمر کہاں گزار کے آئے ہو. تو یہ راتیں ہماری اللہ کی بندگی میں، وہی جو اللہ کی بندگی سے مراد یہی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، تو ایسے ہمیں گزارنی چاہیے. آپ دن بھر اپنا کام کر رہے ہیں، مصروف ہیں، لیکن آپ اس میں رزق حلال کی نیت لے کے گئے ہیں نا، اور حرام سے بچتے ہیں، ڈنڈی مارنے سے، کام میں ڈنڈی مارنے سے بچتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں آپ کی بندگی ہے. آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے ہیں. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. خیال کرنا چاہیے. آج سر قرآن خوانی، قرآن کریم کو پڑھنا، تلاوت کرنا، سمجھنا، یا اس کی تفاسیر پہ آپ غور و خوض کرنا، یا نوافل ادا کرنا، یہ تو آپ کر رہے ہیں اکیلے آپ کی ذات. جیسے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو شامل کریں. اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، یہ کیسا ایک اثر چھوڑتا ہے آپ کی فیملی پہ، آپ کے آنے والی نئی نسل پہ، یا آپ کے ساتھ جو رہ رہے ہیں ان پہ؟ دیکھیں یہی بات تقریباً ضمناً میں نے پہلے بھی کی کہ اگر ہم بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں گے تو بچے کل قرآن پڑھنے والے ہوں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت موبائل ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہر وقت قرآن ہونا چاہیے. کیا ایسا ممکن ہے؟ ممکن نہیں. کسی معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کو کہیں قرآن پکڑو اور اپنے ہاتھ میں ہر وقت آپ موبائل پکڑے ہوں؟ جب آپ کے ہاتھ میں قرآن آئے گا، آپ کی بیوی کے ہاتھ میں قرآن آئے گا، تو آپ کے بچے خود قرآن پکڑنے والے ہوں گے. آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے. کیونکہ قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ عزتیں دیتے ہیں جو صرف دنیا تک نہیں ہوتی بلکہ قبر میں اور آخرت میں بھی اسے عزتیں ملتی ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے عزتیں دیتے ہیں اور اسی قرآن سے بے رخی اختیار کرنے، اعتراض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا بھی کرتے ہیں. تو جب ہم قرآن سے جڑیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری زندگیوں میں کیا اثر ہوگا؟ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے گی، ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. کیونکہ جو قرآن سے غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن بھی اندھا کر. پھر ہم اپنی قبر کے بارے میں ذرا سوچیں نا، تو ہم ہمیشہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. دیکھیں قبر میں انسان آنے والی تکلیف کو نہ تو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ پاؤں سے روک سکتا ہے، نہ کوئی بچانے والا وہاں ہو سکتا ہے. تو کیا چیز روکے گی اسے؟ میرے اور آپ کے اعمال روکیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب سر کی جانب سے آ رہا ہوگا منعتہ تلاوت القرآن، تو قرآن مجید کا پڑھنا، یہ راتوں کو جاگنا، یہ انسان کے اس عذاب کو روک دے گا اور اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا.
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن قیامت والے دن سفارش کرے گا اور کیا کہے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے کہ میں نے اس کو سونے سے روکا ہے، یہ راتوں کو قیام کرتا رہا ہے، مجھے پڑھتا رہا ہے، میری وجہ سے یہ جاگتا رہا ہے، اب تو اس کو معاف کر دے۔ اور قرآن سفارش کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع، قرآن ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش قبول ہونے والی ہے، وماحل مصدق، اور یہ جھگڑا کرنے والا ہے اور یہ جھگڑے میں کامیاب ہونے والا ہے، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اس کو اپنا امام بناتا ہے، اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اپنانے کی، زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ قرآن اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو اسے پسے پش ڈالے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، موبائل پہ مصروف ہے، سوشل میڈیا پہ مصروف ہے، لیکن قرآن کی پرواہ نہیں ہے، تو یہی قرآن اسے جہنم کی آگ میں بھی ڈال دے گا۔ شاہ صاحب، قرآن سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم ایک آیت ڈیلی پڑھنی شروع کر دیں، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت کرنی شروع کر دیں، دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، قرآن سے دوستی مال کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، عہدے اور منصب کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ دنیا میں دوستی میں یہ دیکھا جاتا ہے نا، مال کس کے پاس زیادہ ہے، عہدہ منصب کس کا اس سے بڑا ہے، فائدہ کیا ہوگا مجھے؟ جی، لیکن قرآن سے یہ وہ بہترین دوست ہے کہ اس سے بڑھ کے قیمتی دوست کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، شاید میری بات کسی کو سمجھ نہ آئے، لیکن ہر بندہ اپنے رویے سے سیکھ سکتا ہے کہ جس طرح اس کی دوستی موبائل کے ساتھ ہوئی ہے نا، موبائل چھوڑ کے ویسے ہی اگر قرآن سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، قرآن سے دوستی تب ہوگی جب قرآن کو ہم اپنی ضرورت سمجھیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل چلانا آتا ہے، مزدور جس نے ایک دن بھی سکول نہیں دیکھا ہوتا وہ بھی موبائل چلا رہا ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھیں، کہتے ہیں میری ضرورت ہے۔ موبائل کی اپلیکیشن ساری انگلش میں ہے، اسے نہیں آتی لیکن اسے چلانا آتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں تو کہتا ہے جی موبائل میری ضرورت ہے اس لیے مجھے چلانا آتا ہے۔ جس دن قرآن کو ہم نے اپنی ضرورت بنا لیا نا، موبائل سے کہیں زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے قرآن، جس دن اس قرآن کو ہم نے اپنی ضرورت بنا لیا، اس دن ہماری دوستی ہو جائے گی قرآن کے ساتھ، اور ایسی ہوگی کہ جو صرف دنیا میں کام نہیں آئے گی، قبر اور حشر میں بھی کام آئے گی اور جنت کے درجات کی بلندی میں بھی کام آئے گی۔ مجھے یہاں پہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، ابھی تک میں قرآن سے دوستی کی کوشش میں ہوں، اور یہ میری کوشش تب شروع ہوئی کہ مجھے ایک غیر مسلم نے سوال کر دیا کہ آپ جو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اب میں اس کو میں کیا بتاؤں، میں کیا پڑھتا ہوں؟ میں تو عربی سمجھ کے بس پڑھ لیتا ہوں، لیکن عربی کی ٹرانسلیشن مجھے نہیں آتی، کیونکہ ہماری مدر لینگویج اردو ہے، یا انگلش میں اگر ہم کرتے ہیں ساری ایجوکیشن، تو مجھے نہیں آتا تھا۔ تو تب میں نے دوستی کی کوشش شروع کی کہ مجھے سمجھ تو لگے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں۔ چند ایک آیات کے بارے میں آپ کو ترجمہ پتہ ہونا اچھی بات ہے، آنا چاہیے، لیکن قرآن آپ سے مخاطب کیا ہے، اپنے حقوق کے ساتھ دوسروں کو حقوق کیا دیتا ہے، تو ہمیں اس کی کوشش کر لینی چاہیے، دوستی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، وہی چیز آ گئی نا کہ آپ نے اس کو ضرورت سمجھا جی بالکل، کہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے، مطالبہ کیا کرتا ہے، روکتا کس چیز سے ہے۔ تو جب آپ کو یہ ضرورت محسوس ہو گئی نا، اس کے بعد سمجھیں کہ آپ نے سیکھ لیا قرآن۔ انشاءاللہ آج یہ ہم زندگی بھر اس کو سیکھتے رہے تو اچھی بات ہے، اور عمل بھی کرتے رہے۔ اچھا سر، کیا سردیوں میں عبادات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق یا محتاجوں کی مدد کرنا، کسی کے کام آ جانا، یہ بھی روحانی بہار اس کو سمجھا جاتا ہے؟ اس کا ہے کچھ ایسا؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس حوالے سے کہ میں قرآن پڑھوں گا تو فائدہ میری ذات کو ہوگا، میں نمازیں پڑھوں گا تو فائدہ میری ذات کو ہوگا، میں اگر اٹھ کے دعائیں کروں گا تو اپنے لیے مانگوں گا، لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ بہترین انسان تو وہ ہے نا، خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ بڑی راتوں کا مجھے تو فائدہ ہو گیا، لوگوں کو میرے سے کیا فائدہ ہوا؟ تو بہترین فائدہ جو اس کا ہے نا کہ ہم لوگوں کا احساس کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو تو سردی میں ایک بہترین کمبل میسر ہوگا، ایک بستر میسر ہوگا، لیکن انہیں وہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ پوری رات اس وجہ سے نہیں جاگ رہے ہوں گے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، وہ اس لیے جاگ رہے ہوں گے کہ انہیں سردی سونے نہیں دے گی۔ تو جب آپ ان کے کام آئیں گے اور آپ ان کی ضرورت پوری کریں گے، اور سردی کی راتوں میں وہ بھوک سے جاگیں گے نہیں بلکہ آپ انہیں کھلانے والے ہوں گے، آپ ان کے کام آنے والے، تو یہ سردی مجھے اور آپ کو احساس دلاتی ہے کہ صرف اپنا ہی خیال مت کیجئے گا، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کے
اڑوس پڑوس میں ضرورت مند رہتے ہیں جن کے پاس پہننے کو ایسا گرم لباس نہیں ہے کہ وہ اپنی سردی دور کر سکیں، تو آپ ان کی سردی دور کرنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے اس سردی کو دور کر دے گا، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے نا وہ آگ کی صورت میں بھی ہے اور زمہریر سردی کی شدت کی صورت میں بھی ہے. اور یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جہنم نے یہ شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی، اور یہی وہ 2 سانس ہیں کہ جب وہ باہر کو آتا ہے تو گرمی کی شدت ہوتی ہے، اور جب اندر کو جہنم آگ کھینچتی ہے، سانس لیتی ہے، تو پھر سردی کی شدت ہوتی ہے. بہت سردی کی شدت میں ہمیں آخرت کو یاد رکھنا. بہت شکریہ جی. دل تو چاہتا ہے کہ شیخ صاحب آپ بولتے جائیں، ہم سنتے جائیں، لیکن وقت ہمیں کہتا ہے کہ رک جاؤ. تو یہ جسارت میں کہہ رہا ہوں. آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا، ہمیں سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ پھر نشست کی کوشش کریں گے، آپ سے وقت لیں گے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ سید ریاست حسین شاہ صاحب. شاہ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. جیسے ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، تو میں ایک گزارش کرتا جاؤں کہ سردی آ گئی ہے، اور اس موسم میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے جو سیلاب زدگان میں بھی شامل ہیں، جن کے گھر ختم ہو چکے ہیں، جن کے املاک ختم ہو چکے ہیں، جن کا اثاثہ ختم ہو چکا ہے. ان کو گرم کپڑوں کی اور چیزوں کی ضرورت ہوگی، ان تک پہنچ جائیے. اور میں نے کبھی یہ بھی کہا تھا، اور کبھی کبھی لکھ دیتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی، کہ آپ وہ جو یوزڈ کپڑے یا چیزیں ملتی ہیں بازاروں سے، اور وہ سستے داموں ہی مل جاتی، بہت زیادہ مہنگی نہیں ملتی، ان صاحب حیثیت لوگوں کے لیے جن کے لیے چند 100,000 کوئی معنی نہیں رکھتے، کچھ نرم اور گرم جرابیں، کچھ ایسے کپڑے، کچھ ایسے اوور چیزیں اوپر پہننے والی، ان لوگوں کو دے دیں جو سڑک کنارے کبھی چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں کے اندر ٹوٹی ہوئی جوتی ہوتی ہے، یا ایسے بچے جو پاؤں ننگے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مدد کی ضرورت ہے، ان کو یہ گرم چیزیں پہنچا دیں. لے جی، اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ اپنے سیگمنٹ کا اختتام کر رہا ہوں، اس خوبصورت سوچ کے ساتھ کہ موسم سرما کو مومن کی بہار سمجھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور عبادات کر سکیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.